نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أخلصنا لوجهك الكريم آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ ہم نے قیلا تک کیا تھا، تو انشاءاللہ اس کو آپ نے نا اچھا سا آیات ماشاءاللہ آپ لوگوں کی ہو بھی گئی ہوئی ہیں کافی حد تک۔ تو یہ جو آیا ہے اس میں کلی ماں تک یہ بھی آپ کو آیات ہو گئی تھی، فی ماں کی بھی ماشاءاللہ ہو گئی تھی، آئینہ ماں میں نے دیکھ رہی تھی، آئینہ ماں پہ ہم نے لاسٹ میں بہت زیادہ ٹائم نہیں دیا تھا، اس کو ذرا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ آئینہ ماں کیا ہے۔ فَأَيْنَ مَا كَالنَّحْلِ صِلْوَ مُخْتَلِف، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہیں دونوں آیات۔ فَأَيْنَ مَا سورہ بقرہ کی ہے، ہم نے یاد بھی کی ہوئی ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اور کَالنَّحْلِ سورہ نحل کی جو آیت ہے وہ بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کی تھی لاسٹ ٹائم، أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، یعنی کہ ایسے ورکر کے طرف اشارہ ہے جو کہ آپ کے لیے کوئی خیر نہیں لاتا، ایسا کوئی سست ہے، ایسا کوئی ہے جو کہ اس کی مثال دی گئی ہے یہاں پہ سورہ نحل میں، ٹھیک ہے۔ اختلاف تین سوراز میں ہے، اینما میں، پھر شعراء، الاحزاب اور النساء، ان تینوں میں اختلاف ہے، اور شعراء میں جو ہے وہ قطع اشر ہے، اور احزاب اور نساء میں جو ہے وہ وصل اشر ہے۔ ان کی آیات بھی دیکھ لیجئے۔ شعراء کی آیت کیا ہے؟ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ قطع اشر ہے اینما میں، لیکن اختلاف ہے، وہ شعراء کی آیت ہے۔ اس سے ملتی جلتی آیت غافر میں بھی ہے، کیا ہے وہ؟ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ، ٹھیک ہے، قِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا تُشْرِكُونَ، تُشْرِكُونَ اور تعبدون میں آپ لوگوں کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ تعبدون والی آیت جو ہے وہ شعراء کی ہے، اور تشریکون والی جو آیت ہے وہ غافر کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال ان دونوں میں ہی اس میں اختلاف ہے شعراء والی میں، لیکن تشریکون والی آیت جو غافر کی ہے اس میں بالاتفاق قطع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے ہی قطع باقی قرآن میں چونکہ قطع ہے، یہ قطع کی مثال ہے ایک کہ قیل لہم اینما کنتم تشرکون۔ پھر سورہ احزاب کی آیت تھی ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، ٹھیک ہے۔ اور النساء کی آیت تھی اینما تکونوا یدرککم الموت۔ یہ آیات آپ کے نظروں کے سامنے سے بار بار گزاریں گے تو آپ کو ذہن میں رہیں گی کہ یہ کون سی آیات ہیں، شعراء کی کون سی ہے، احزاب کی اور نساء کی، اور ان تینوں میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر ہم نے علم کا دیکھا تھا، ہمیں پتا ہے فعلم ہود، یہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ علم وصل جو ہے وہ صرف ہود کی آیا میں ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ فعلم جو ہے اس کے ساتھ جو آیت ہے اس سے ملتی جلتی ہی آیت سورۃ القصص میں ہے، ٹھیک ہے۔ فعلم یستجیبوا لکم، لکم کے ساتھ جو آیا ہے وہ سورہ ہود کی ہے، اور فعلم یستجیبوا لکا اس کے ساتھ جو آیا ہے وہ کس کی ہے؟ سورۃ القصص کی۔ اس طرح اس کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں، لکم کی آیت جو ہے وہ ہود کی ہے، اور قصص کی جو آیت ہے وہ لکا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے خالی ایک ہی جگہ سورہ ہود میں ہی یہ وصل ہے، اس میں علم میں، باقی پورے قرآن میں یہ قطع ہے۔ تو یہاں پہ جو سورہ قصص کی مثال ہے اس میں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ یہ مقطوع فَإِن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ تھا ہمارا الن، الن نجعل نجمع، ٹھیک ہے۔ الن نجعل، الن جو ہے وہ نجعل کے ساتھ بھی ہے اور نجمع کے ساتھ بھی ہے۔ تو نجعل کون سی سورہ ہے؟ یہ ہے سورۃ الکہف، اور الن نجمع عظاما سورۃ القیامہ آپ نے یاد کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ موصولہ ہے الن۔ ایک جگہ پہ اس کا اختلاف ہے جس میں سورۃ المزمل میں علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، یہ بھی آیت آپ لوگوں نے یاد کی ہوئی ہے سورۃ المزمل کی۔ تو یہ تینوں آیات جو ہیں وہ آپ لوگوں کو آتی ہیں، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، اور اختلاف جو ہے وہ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم، اور اس میں قطع اشر ہے، ٹھیک ہے۔ مزمل کی جو اختلاف والی آیت ہے اس میں قطع اشر ہے، اور باقی سارے قرآن میں کیا ہے؟ قطع ہی بالاتفاق قطع ہے، ٹھیک، جیسے کہ یہاں سورہ فتح کی آیت بتائی گئی ہے بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، تو یہاں پہ قطع جو ہے وہی بالاتفاق ہے۔
یہاں تک ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم الن نے کیلا بھی کیا تھا. کیلا میں کیا تھا؟ کیلا تحزنوا تأسوا علی حج علیک حرج. کیلا تحزنوا، ٹھیک ہے، یہ سورۃ آل عمران کی آیا ہے. تحزنوا کے ساتھ کیلا ہے اور یہ سارے وصل ہیں، کیونکہ پیچھے اگر ہم پوئم کا پارٹ پڑھیں، وصل فَإِلَّمْ ہُودَ، وصل سے سٹارٹ ہوا ہے، یہ وصل یعنی کہ موصولہ ہے، علم بھی موصولہ ہے، الن بھی موصولہ ہے اور کیلا بھی موصولہ ہے، یعنی یہ موصولہ کی بات ہو رہی ہے وصل کے آگے آگے جو ہے. تو آپ لوگوں نے اسی طرح اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ علم فَإِلَّمْ سے آگے آگے جو ہے نا، یعنی وصل کا ورڈ جو ہے ان سب کے ساتھ ہے، وصل فَإِلَّمْ اور وصل الن اور وصل کیلا، یہ سارے جو ہیں وہ یہ موصولہ ہیں. کیلا کس کے ساتھ موصول ہے؟ کیلا جو ہے وہ تحزنو کے ساتھ موصولہ ہے. ٹھیک ہے، تحزنو کا ورڈ کس میں ہے؟ سورۃ آل عمران میں ہے. تأسو سورۃ الحدید، لکیلا تأسو. ٹھیک ہے، پھر لکیلا سورۃ الحج میں کیا ورڈ ہے؟ لکیلا یعلم من بعد علم شیئا، سورہ حج میں. اور پھر علیک حرج، یہ جو ہے یہ آیا کے ورڈز ہیں، علیک حرج. تو یہ کون سی آیا ہے؟ سورۃ الاحزاب ہے، لکیلا یکون علیک حرج. ٹھیک ہے، اب یہ سورۃ احزاب کی آیا نمبر 50 ہے. اگر ہم یہ دیکھیں سورۃ احزاب کی ہی آیا نمبر 37 ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں سیم ورڈنگ یہی ہے، صرف تھوڑا سا فرق ہے. یہ آپ لوگ دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ کیا فرق کیا ہے. اس میں ہے لکیلا یکون علی المؤمنین، علیکا کی جگہ نا، علیکا کی جگہ علی المؤمنین کی ورڈنگ ہے، لکیلا یکون علی المؤمنین حرج. اور یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ لکیلا قطع کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے، جو وصل والی آیت ہے، موصولہ آیت ہے، وہ آیت نمبر 50 ہے احزاب کی، اور اس میں ورڈنگ کیا ہے؟ لکیلا یکون علیک حرج. اور جو قطع والی آیت ہے وہ کیا ورڈنگ ہے اس کی ورڈنگ ہے لکیلا یکون علی المؤمنین حرج. علی المؤمنین کے ساتھ جو ورڈنگ ہے علی المؤمنین، اس میں لکیلا مقطوع ہے، اور جہاں پہ علیکا کی ورڈنگ ہے وہاں پہ لکیلا کیا ہے؟ وہاں موصول ہے. یہ بھی فرق آپ نے جو آیتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں ان کو اسپیشل آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، تاکہ فرض کریں گا یہ آیت آتی ہے پیپر میں یا ٹیسٹ میں، لکیلا یکون علی المؤمنین حرج، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہاں پہ لکیلا جو ہے قطع ہے یا وصل ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ آیت کون سی ہے. یہ آیت احزاب کی 37 ہے. یہ اور آیت ہے جو کہ پوئم میں علی کا حرج والی جو آیت ہے، یہ وہ والی آیت نہیں ہے. اب یہاں پہ کیسے آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں؟ یہاں دیکھیں پوئم میں بتایا گیا ہے علی کا حرج، علی کا کی نشاندہی کر دی گئی ہے پوئم میں کہ جس آیت میں علی کا ہوگا حرج کے ساتھ وہ والا موصولہ ہے. اور اگر ہم اس میں دیکھیں 37 میں، اس میں علی کا لکھے ہوئے تو ساری ایک جیسے ہی ہیں، دیکھیں. نہیں کیا مطلب؟ اچھا، 2 میں زبر ہے اور 2 میں کسرہ ہے. نہیں، یہ تو موصولہ ہی ہیں چاروں. یہ جو ہے نا کیلا تحزنو تأسو علی، اور پھر سورہ حج کا اور علی کا حرج، ان چاروں میں کیلا جو ہے لی کیلا وہ موصولہ ہے، جڑا ہوا ہے. نہیں دیکھیں، اوپر والی 2 میں فتح ہے، نیچے والی 2 میں کسرہ ہے، لام کے نیچے. وہ نا وہ رائٹنگ سٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ لکھا ہوا ہے، سب میں کسرہ ہی ہے. یہ نا شد اچھا کے نیچے کسرہ ہے، بیغم مل یہ ادغام ہو رہا ہے نا، اس لیے لام پہ شد ڈال کے تو انہوں نے کسرہ ڈالی ہوئی ہے. اور یہاں پہ چونکہ ادغام نہیں ہے تو اس لیے وہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے. اوکے سوری. سارا کچھ سیم ہی ہے، لکیلا ہی ہے. ٹھیک ہے، لکیلا اور یہ موصولہ ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ علیکا کا ورڈ نہیں ہے احزاب میں، لکیلا یکون علی المؤمنین حرج، یہاں پہ کیا ہے؟ لکیلا کا مقطوعہ ہے. یہ بس آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. آج کا جو لیسن ہے وہ ہے امن سے. یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو ویسے ہی یہ ورڈنگ آتی تھی. تو اچھا گروپ میں ایک دیکھیں، دفعہ اور کوسچن ہے میرا کہ دیکھیں وہاں ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ لکیلا تو موصولہ ہی ہے، لیکن آپ نے کہا ہے کہ وہ جو علی کا حرج والا ہے یہ مکتوب فارم میں، تو یہ کیسے مکتوب فارم میں ہے؟ میں کہہ رہی ہوں علی کا حرج والا جو ہے یہ موصولہ ہے. ٹھیک ہے، احزاب کی آیت نمبر 37 جو ہے نا، اس کی ورڈنگ سیم ایسی ہی ہے، سوائے علیکا کی جگہ وہاں پہ ہے علی المؤمنین. اچھا، آپ نے کہا کہ سورہ احزاب میں مکتوب فارم میں ہے، صحیح.
دونوں ہی سورہ احزاب کی آیات ہیں. یہ دونوں آیات سورہ احزاب کی ہیں. ایک دفعہ وہاں پہ موصولہ ہے ایک آیت میں، اور ایک آیت میں وہاں پہ مقطوع بھی موجود ہے. صحیح صحیح، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ سورہ احزاب کی 2 آیات میں لکیلا یوز ہوا ہے. آیت نمبر 50 میں ہے لکیلا یکون علیک حرج، علیکا کے ساتھ جہاں پہ حرج ہے نا یہاں موصولہ ہے، اور جہاں پہ علی المؤمنین حرج ہے یہاں پہ مقطوعہ ہے. ٹھیک ہے، جی جی جی. ایک منٹ میں ذرا اس شبانہ لوں ایک دفعہ. مسز قمر کو بھی آپ بیل کر دیجئے اگر کوئی آنے والے ہیں کوئی تو. اوکے، آگے دیکھتے ہیں ہم. آگے عمن، ان اور من. اچھا، پوئم کا پارٹ ہم پڑھے اگر تو پوئم کا کیا پارٹ ہے؟ وَقَطْعُهُمْ. اچھا، پچھلی والے میں کیا تھا؟ وَسِلْ فَإِلَّمْ هُودَ أَلَّن نَجْعَلَ نَجْمَعَ كَيْ لَا تَحْزَنُوا تَأْسَوْا عَلَى حَجٌّ عَلَيْكَ حَرَج. وَسِل کے ساتھ کیا کیا 3 یہ تھے. فَإِلَّمْ بھی موصولہ تھا سورہ ہود میں، الن بھی موصولہ تھا کہاں پہ؟ سورہ کہف میں اور سورہ قیامہ میں، اور اس کا ایک جو تھا اختلاف تھا سورہ مزمل میں. اور پھر کئی لاکھ جو ہے 4 جگہ پہ موصولہ ہے. تحزنو کے ساتھ سورہ آل عمران، تأسو کے ساتھ سورہ حدید، سورہ حج میں کیا ہے؟ لکی لا یعلم سورہ حج کی آیت ہے، اور علی کا حرج جو ہے سورہ احزاب کی آیت ہے. 4 جگہ یہ موصولہ ہے، باقی قرآن میں یہ مقطوعہ ہے. باقی قرآن میں بھی صرف یہ 3 جگہ پہ ہی موجود ہے. مزید ایک سورہ احزاب میں ہی ہے، ایک حشر ہے اور ایک نحل ہے. 3 جگہ یعنی ٹوٹل لکی لا جو ورڈ ہے قرآن میں 7 ٹائم آیا ہے. ٹھیک ہے، 4 جگہ موصولہ ہے اور 3 جگہ یہ مقطوعہ ہے. تو جو ہے یہ اس طرح اس کے ورڈنگ ہے. نیکسٹ جو ہے وہ امن ہے. امن میں کیا ہے؟ امن کی پوئم اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے؟ وَقَطْعُهُمْ أَمَّن يَشَاءُ مَن تَوَلَّى. اب یہاں پہ قطع شروع ہو گیا. وہ جو چار پچھلے والے تھے وہ سارے علم، الن اور قیلا، وہ تینوں جو تھے وہ کیا تھے؟ موصولہ تھے. اب یہاں پہ وَقَطْعُهُمْ کی بات ہو رہی ہے. آگے جو اب آئیں گے وہ قطع کے ساتھ آ رہے ہیں. کون کون سے؟ امن، ان اور من. ان الگ اور من کیا بن گئی؟ امن. یہ 2 جگہ پہ مقطوبہ آیا ہے. کہاں پہ؟ امن یشاء، یشاء ورڈ کے ساتھ، اور امن تولا، تولا کے ساتھ. اب یہ 2 صورتیں کون کون سی ہیں جو امن یشاء؟ یہ کون سی سورہ ہے؟ یہ آپ لوگوں کو پتا ہے ماشاءاللہ، یہ آپ کو آتی ہے کہ یہ سورہ نور ہے. یعنی امن نون، 2 نون ہے. ایک نون سمجھ لیجئے کیا ہے؟ سورہ نور کا نون سمجھ لیجئے، اور ایک نون جو ہے سورہ نجم کا، اس کو اس طرح یاد کر لیجئے. ٹھیک ہے، امن یشاء سورہ نور میں ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ. ٹھیک ہے، یہ سورہ نور کی آیا ہے. اور امن تولا جو ہے وہ سورہ نجم کی آیت ہے، اور امن تولا عن ذکرنا. ٹھیک ہے، یہ تولا اور یشاء دونوں ورڈنگ انہوں نے بتا دی ہیں. صورتوں کے نام بھی آپ کو آتے ہیں ماشاءاللہ. نور ہے اور سورہ نجم ہے. ان 2 جگہ پہ یہ قطع کر کے آیا ہے امن، اور یہ صرف 2 جگہ ہی ہے. یہ ورڈ قرآن میں ہے ہی 2 جگہ، اور دونوں جگہ پہ یہ قطع کے ساتھ ہے. یہ جو ہے ان اور من میں صورہ دونوں میں نون ہے، اور ہماری جو صورتوں کے نام ہیں وہ بھی النور اور النجم ہی ہے، جس سے بالکل ہم یاد رکھ سکتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ کیا ہے؟ قطع ہی ہے، یہ وصلاً موجود ہی نہیں ہے. اس کا ٹھیک ہے مطلب جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک من حالت ہے اس کی نا؟ اور آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے مس قمر. میں نے کہا اس کا مطلب ہے عدد حالات ایک ہی ہے. بالکل ہاں، یہ موصولہ ہے بس. اس کا ایک ہی حالت ہے اس کی. اچھا، نیکسٹ کیا ہے؟ اب قطعہم کا ورڈ جو ہے امن کے ساتھ آ گیا، اور نیکسٹ یومہم مقطوعہ کے ساتھ بھی ہے، آ گیا. یہ تو مقطوعہ ہے. آپ نے موصولہ کہا ہے نا، یہ تو دائمن مقطوعہ ہے. جی جی، مقطوعہ ہی کہا ہے میں نے موصولہ کہا ہے. جی جی، آپ جلدی میں موصولہ کہہ گئی تھی.
یہ مقطوع ہے نا، یہ دونوں جگہ پہ قطع کے ساتھ ہے، عن الگ ہے، من الگ ہے، ٹھیک ہے، مقطوع ہے یہ. جو نیکسٹ ہے یومہم، اب یہ قطعہم کا جو ورڈ ہے یہ کیا ہے، یومہم کے ساتھ بھی ہے، یعنی کہ قطع کر کے ان کو لکھنا ہے، امن کو بھی قطع کر کے لکھنا ہے اور یومہم کو بھی قطع کر کے لکھیں. کہاں پہ یومہم، اب جو ہے نا خالی نا انہوں نے خالی یومہم ورڈ دیا ہے اور آگے کچھ نہیں بتایا انہوں نے، ٹھیک ہے. تو ہم یوما اور ہم دو ورڈنگ ہے، ہم اس سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ دو ہی سوراز میں یومہم قطع کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. یومہم جو ہے دو سوراز میں قطع کے ساتھ ہے، دو جگہ پہ، 2 places ہیں جہاں پہ یہ مقطوع فارم میں موجود ہے. کہاں پہ؟ سورۃ الغافر میں یومہم بارزون، اتنا پارٹ اب یاد رکھ سکتے ہیں. یومہم بارزون سورۃ غافر میں قطع کے ساتھ ہے. اور سورۃ زاریات میں کیا ہے؟ یومہم علی النار یفتنون. دو جگہ پہ یومہم مقطوع ہے، باقی جگہ پہ یہ وصل کے ساتھ ہے. جیسے کہ سورۃ معارج کی آیت کیا ہے؟ فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون. اور ایک دو جگہ پہ یہ یومہم کی جگہ یومیہم بھی موجود ہے، وہ بھی مطلب موصولہ شکل میں ہے، قطع نہیں ہے. وہ بھی قطع صرف یہ ہے، یہ دو ہی جگہ پہ مقطوع ہے، غافر اور زاریات میں یومہم بارزون اور یومہم علی النار، اور باقی قرآن میں یہ موصولہ ہے. معارج میں جیسے کہ یومہم ہے. ایک منٹ مجھے دیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ سمجھ لگ گئی آپ کو یومہم کی، کہ یومہم جو ہے وہ کیا ہے؟ وقطعہم کے ساتھ اس کا ذکر ہے، یعنی کہ قطع کر کے لکھنا ہے امن کو بھی اور قطع کر کے لکھنا ہے یومہم کو بھی. اور یومہم جو ہے یہ دو جگہ پہ مقطوع ہے. کہاں کہاں پہ؟ سورہ غافر میں یومہم بارزون اور سورہ زاریات میں یومہم علی النار یفتنون، باقی جگہ پہ یہ موصولہ ہے. اوکے نیکسٹ دیکھتے ہیں. لام الجر ومالی، ٹھیک ہے. ومالی کیا ہے؟ یہ بھی اسی کے ساتھ وقطعہم کا ہی پارٹ ہے، ٹھیک ہے. پیچھے سے نا وقطعہم کیا تھا بتائیے؟ عمن یشاء من تولی یومہم، اور اس کے ساتھ یعنی قطع کر کے ہی امن کو بھی قطع کر کے لکھنا ہے، یومہم کو بھی قطع کر کے لکھنا ہے اور قطع کر کے لکھنا ہے ومالی کو بھی. کہاں کہاں پہ؟ ومالی ھذا والذین ھؤلاء. ومالی ھذا کے ساتھ جو ہے 2 places ہیں. ومالی ھذا کہاں کہاں پہ؟ دو جگہ پہ ومالی ھذا قطع کر کے آیا ہے. قطع کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ لام جو ہے الگ ہے، یہ لام جر ہے، یعنی کہ لہذا لام ہا کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، لام الگ ہے، یعنی کہ قطع کیا گیا ہے. اور ان 4 جگہوں پہ یہ لام ورڈ سے الگ ہی لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے. سورہ کہف کی کیا آیت ہے؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. سورہ کہف میں ما لہذا کیا ہے؟ قطع کر کے لکھا گیا ہے، ہاذا سے الگ ہے. اسی طرح سورہ فرقان کی آیت کیا ہے؟ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، یعنی ہاذا کے ساتھ دیکھیں مالی کا لام دو جگہ پہ الگ ہے، کہف اور فرقان. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ. تیسری پلیس ہے والذین کے ساتھ، یہ ہم نے سورۃ معارج یاد بھی کی ہوئی ہے. کیا ہے آیت؟ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. یہاں پہ بھی لام جو ہے مقطوع فارم میں ہے، جڑا ہوا نہیں ہے کسی کے ساتھ. اور چوتھی پلیس ہے ہؤلاء کے ساتھ سورۃ النساء میں فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. تو یہ 4 جگہیں ہیں جہاں پہ مالی ورڈ جو ہے یعنی کہ لام جر جو ہے وہ مقطوع فارم میں لکھا گیا ہے، جڑا ہوا نہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی جگہوں پہ
جو ہے وہ موصولہ ہے، جیسے کہ سورۃ لیل میں ہم نے پڑھا وما لی احدن، وما اور لی، یعنی اس طرح لام الگ نہیں ہے بلکہ لام جو ہے احدن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وما لی احدن عندہ من نعمت تجزا، یہاں پہ لام جو ہے لام جر لی احدن ورڈ کا کے ساتھ جوڑ کے لکھا گیا ہے، لیکن باقی جو اوپر ہم نے 4 پوزیشنز پڑھی ہیں اس میں لام جر جو ہے وہ الگ الگ لکھا گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، یہ 4 جگہ ہیں جہاں پہ وَمَالی جو ہے مقطوع فارم میں لکھا گیا ہے۔ اوکے، نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ تہین، تہین فی الامام صلب وہلا، تہین تا اور ہین، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ سارے جو مصاحف ہیں اس میں کیا ہے، اس فارم میں لکھا گیا ہے کہ ولا تا، تا الگ ہے اور ہین الگ ہے، لیکن جو مصحف عثمانی، حضرت عثمان کا اپنا مصحف تھا نا، اس پہ کیا ہوا ہے کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ یہی پیج کھلا ہوا تھا ان کے سامنے، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو کیا ہوا کہ ان کا بلڈ جو تھا اسی ورڈ کے اوپر گرا ہوا ہے، اور بلڈ گرنے کی وجہ سے یہ تا اور ہا ملے ہوئے لگ رہے ہیں، تو صرف وہاں پہ ان کو کنفرم نہیں ہے اب کہ یہ وہاں پہ ملا ہو، کیونکہ باقی سارے مصاحف جو انہوں نے باقی علاقوں میں بھیجے تھے اس میں یہ الگ ہے، ولاتا اور ہین، صرف مصحف الامام جو ہے یعنی کون، حضرت عثمان غنی کا جو مصحف ہے اس کے اوپر بلڈ گرنے کی وجہ سے یہ ایک غیر مبہم سا ورڈ بن گیا ہوا ہے کہ جیسے وہ موصولہ بنا ہوا ہے، تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں، تہین فی الامامی سل و وہیلا، یا وصلہ لکھا ہوا ہے، اچھا وہیلا یعنی کہ ضعیف یہ بات ہے کہ تا کو ہا کے ساتھ ملایا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ صرف اسی ایک مصحف میں ایسا ہے، باقی کسی مصاحف میں ہمیں یہ ملا ہوا نہیں لگتا، تو غالب گمان یہی ہے کہ وہ بلڈ کی وجہ سے ہی ملا ہوا ہے، اور یہ ہے کہ اصل جو ہے ورڈ ولا تا، تا الگ ہے اور ہین الگ ہے، فنادوا ولا تحین مناص، ٹھیک ہے، اور یہ صاد کی آیت میں صرف ایک ہی جگہ پہ یہ موجود ہے، اور بس ایک ہی پلیس ہے اس کی، اور وہاں پہ ہم کیا کہیں گے اس کو، یہ ان کے اختلاف ہے، اس میں اختلاف کیسے ہے کہ صرف مصحف الامام جو ہے حضرت عثمان غنی کا اپنا مصحف جو ہے اس میں جو ہے یہ اس کسی وجہ سے یہ مل چکا ہوا ہے۔ اوکے، نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس، وَوَزَنُوهُمْ وَكَالُوهُمْ صِلِي، اچھا جی، یہ آگے کیا ہے، پوئم کا کیا پارٹ ہے، وَوَزَنُوهُمْ وَكَالُوهُمْ صِلِي، یہ جو ورڈ ہے وَوَزَنُوهُمْ وَكَالُوهُمْ، ان کو بھی ملا کے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی جگہ پر ہیں سورۃ مطففین میں، اور یہ ملا کے لکھے گئے ہیں، یعنی کالوہم او وزنوہم، ایسے یہ ورڈ ہے نا، کالوہم او وزنوہم، یہ کیسے ہمیں پتا ہے لکھے گئے ہیں ملا کے، اگر الگ ہوتے تو کالو کے بعد جو ہے جمع کا الف بھی ہوتا، ٹھیک ہے، اگر الف ہوتا نا کالو کے بعد تو کالو کے بعد آگے ہم لگایا گیا ہوتا تو ہمیں لگتا ہے یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، لیکن چونکہ کالو کا الف جمع کا جو ہے وہ حذف ہو گیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے یعنی ہمیں پتا ہے کہ یہ کالوہم جو ہے یہ ایک ورڈ ہے، اور وزنوہم بھی ایک ورڈ، ایک کلمہ ہے، یہ بھی ایک کلمہ اور یہ بھی ایک کلمہ، یعنی کہ ان کو کلمہ نہیں، سوری، ان کو مطلب موصولہ لکھا گیا ہے، کالوہم میم او واو وزنوہم، ان کو ملانے کے لیے ہے اس میں، مطلب آیت ایسی ہے نا، کالوہم، جی یہ کالوہم، یعنی یہ جو کالوہم ہے یہ جی موصولہ ہے، ٹھیک، یہ ایسے یہ موصولہ ہے، اور اسی طرح یہ بھی موصولہ ہے، وزنوہم، ٹھیک ہے، یہ سورۃ مطففین کی آیت ہے، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، یہ ایک ہی جگہ پہ قرآن میں یہ ورڈ آیا ہے۔ اچھا جی، باقی کیا ہے اس کے آگے، اچھا جی آگے کیا ہے، لاسٹ اس کا پوئم کا پارٹ، کذا مینل ویا وہا لا تفصیلی، یعنی کہ اسی طرح جس طرح کہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں، وزنوہم بھی کالوہم بھی، اسی طرح کیا ہے کہ ال
جو ال ہے وہ ہمیشہ موصولہ آتا ہے، کبھی بھی آپ کو ال اکیلا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، ال جو ہے وہ یعنی کہ لام تعریف کا ال جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو جڑا ہوا ملے گا، جیسے کہ السمیع، العلیم، القمر، الشمس. یہ ال جو ہے کبھی بھی الگ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، یا بھی جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو اس طرح جڑا ہوا ہی ملے گا، کبھی بھی الگ نہیں ملے گا. مصحف عثمانی اگر ہم چکر پاکستان انڈیا کے مصحف دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ الگ نظر آئے گا، لیکن یہاں پہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ مدینہ مصحف کی بات کر رہے ہیں، مصحف عثمانی کی بات کر رہے ہیں، کہ وہاں پہ اصل جو اس کی عربی جو ہے رائٹنگ، اس میں کیا ہے؟ یا جو ہے ہمیشہ ورڈ کے ساتھ ملا ہوا نظر آتا ہے، یا ایوہا. اسی طرح ہا جو ہے، ہا اولائی، ہا انتم، یہ بھی ملا ہوا نظر آتا ہے. یعنی یہ تینوں ورڈ جو ہیں ال، یا اور ہا، ان کو بھی لا تفصیلی، نہ تم الگ کرو، یعنی یہ ہمیشہ یہ کیا ہوگا؟ یہ ملے ہوئے ہی ہمیں نظر آئیں گے ہمیشہ. اچھا، یہاں پہ ایک ورڈ ہے الیاسین، جیسے ہم نے کہا تھا ال کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ ہمیشہ ملے ہوئے جڑے ہوئے آتے ہیں. یہ ورڈ ہے الیاسین. ال نہیں ہے، یہ لام تعریف کا ال نہیں ہے، یہ نام ہے، جو ہے پیغمبر کا نام ہے سلام علی الیاسین. تو یہ اس ال کے ساتھ آپ نے کنفیوز نہیں کرنا ہے اس کو. یہ جو ہے یہ لکھا تو مقطوعہ ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے الیاسین کے بارے میں؟ لکھنے میں تو یہ آپ کو لگ رہا ہے جیسے یہ الگ ہے، لیکن آپ ال کے اوپر وقف نہیں کر سکتے، یہ ایک ہی ورڈ ہے. آپ جب بھی وقف کریں گے یہ لفظ اکٹھا ہی پڑھیں گے، الیاسین. یہاں پہ وقف کریں گے تو ال پہ یاسین کے علاوہ ہم وقف نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور جو حمزہ ہے انہوں نے کہا ہے بس یہی ہے. ٹھیک ہے، ال پہ ہم وقف جو ہے نہیں کر سکتے، اس ورڈ کو ہم پورا ہی پڑھیں گے. یہاں تک ہماری جو پوئم ہے، جو کہ جزری کی امام جزری نے جو پوئم میں بتایا ہے، وہ تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. کچھ ورڈز ایسے ہیں جو کہ اس پوئم میں موجود نہیں ہیں، جیسے کہ اللو جو ورڈ ہے وہ اس پوئم میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہمیں کروایا گیا ہے، اس لیے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ کلمات ہیں جن کا تذکرہ جو ہے اس میں مقدمۃ الجزریہ میں نہیں ہے. اللو کیا ورڈ ہے؟ اللو قرآن میں 4 جگہ پہ ہے، اور یہ جو ہے 3 جگہ پہ یہ مقطوعہ ہے. جیسے سورہ اعراف میں اللو نشاء اصبناہم، اللو یشاء اللہ لہد الناس. الرعد میں بھی مقطوع ہے، سبا میں بھی مقطوع. ان تینوں میں 3 جگہ پہ ہے اور تینوں مقطوع ہیں. چوتھی جگہ جو ہے جہاں پہ کیا ہے؟ اختلاف ہے. آپ میں صرف آپ کو یہ آیت آتی بھی ہے، آپ نے یہ سورہ یاد بھی کی ہوئی ہے، یہ صرف آپ یاد رکھیں گے کہ اختلاف کس میں ہے، باقی جہاں پہ بھی آئے گا وہ مقطوع ہی آئے گا. اختلاف کس میں ہے؟ سورہ جن کی آیت کون سی ہے؟ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ. ٹھیک ہے، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَاقًا. یہاں پہ اس کا اللو کا اختلاف ہے، اور اللو یہاں پہ کیا ہے؟ موصولہ اشہر ہے. ٹھیک ہے، اللو کی سمجھ آ گئی کہ اللو میں کیا ہے؟ کہ اللو جو ہے 3 جگہ پہ ہی ہے، مقطوع ہے، اور ایک جگہ پہ اختلاف ہے اس کا، اور اختلاف میں وصل اشر ہے، اور اختلاف سورہ جن کی آیت میں ہے، اور باقی کہیں اور وصل موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوکے. لاسٹ اس کا جو ہے وہ یہ کچھ ورڈز ہیں جو کہ ہم دیکھ لیتے ہیں. سورہ طٰہٰ کی آیت یبن امہ. اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یبن امہ جو ہے، یبن امہ جو یا کے ساتھ ہے نا، وہ موصولہ ہے اور ایک ہی جگہ پر ہے. یہی ورڈ جو ہے ایک اور فارم میں ہے، کیسے؟ ابن امہ. ٹھیک ہے، یا نہیں ہے وہاں پہ، حمزہ الوصل کے ساتھ ہے وہ ابن. تو ابن امہ جو ہے وہ مقطوع لکھا فارم میں ہے، یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہے. انشاءاللہ میں ایڈ ادھر کر دوں گی کہ وہ کہاں پہ ہے. ابن یہ ہے سورۃ الاعراف میں، اور جو یبن ہے وہ طٰہٰ میں ہے، یہ موصولہ ہے، اور ابن جو ہے وہ سورہ اعراف میں ہے اور وہ مقطوع ہے. ٹھیک ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 150. پھر ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے نعمہ. یہ بھی ایک ہی جگہ پہ ہے، یہ بھی موصولہ ہے. ٹھیک ہے، پھر ربما، یہ بھی آپ کو ملے گا، موصولہ ہی ملے گا. یہ سارے ورڈز جو ہے یہ سارے موصولہ ہیں، بس آپ نے ایک نظر ان کو دیکھ لینا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ان میں سے کوئی بھی مقطوع نہیں ہے. یبن یا کے ساتھ جو ہے یہ موصولہ ہے. ابن جو ہے وہ مقطوع ہے. کہاں پہ؟ وہ کہاں پہ ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 میں.
ابن کے ساتھ جب آئے گا تو وہ مقطوع، اور یا کے ساتھ جب آئے گا وہ موصول. نعمہ یہ بھی موصول، ربما یہ بھی موصول، کأنما یہ بھی موصول. ٹھیک ہے، سورہ انعام آیت نمبر 125. کأنما، وہی کا ان. اچھا کأنما کو آپ نے انما کے ساتھ نہیں مکس کرنا، کأنما الگ ہے. ٹھیک ہے، وہی کا ان یہ کیا ہے، القصص میں ہے وہی کا ان. ایک یہاں پہ ہے وہی کا ان، ایک اسی آیت میں شاید ہے وہی کا انہو. تو یہ دونوں وہی کا ان جو ہے یہ کیا ہے، موصولہ ہے. مہما یہ بھی موصولہ ہے. یوم اذن یہ بھی موصولہ ہے. ادروائز جو ہے وہ عرب جو ہے شاید اس کو مقطوع عام جو لٹریچر میں ان کا یوم اور اذ الگ الگ بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن میں یہ ہمیشہ یوم اذن مقطوع فارم میں لکھا گیا، موصولہ لکھا گیا ہے. اسی طرح ہین اذن میں بھی جو عام ان کی لٹریچر بکس ہیں ان میں ہین اور اذ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن قرآن میں یہ بھی موصول میں ہے ہین اذن. تو یہ ہیں اس کے ساری ورڈز جو کہ قرآن اس میں مقدمۃ الجزریہ میں ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں کروائے گئے ہیں، اس لیے آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے. ایک اور چیز جو کروائی گئی ہے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے وہ کیا ہے، حروف مقطعات میں سے ہیں کہ وہ کیا ہے، سارے جو ہے ان کو ہم کاٹ کاٹ کے نہیں پڑھ سکتے، سارے موصولہ لکھے کے جاتے ہیں سوائے ایک کے. وہ کون سا تھا، کون بتائے گا؟ ہاں جی، کسی کو یاد ہے کون سا جو ہے حروف مقطعات ہیں جن میں ہم وقف کر سکتے ہیں اور جو وہ مقطوع فارم میں بھی لکھا ہوا ہے؟ ہاں جی، سب سو تو نہیں کیے ہوئے؟ میں اکیلے بول رہی ہوں. میم میم یاسین وہ بھی اکٹھا پڑھا جائے گا، سوچ رہے ہیں ابھی تو سبھی نہیں رکھتے. وہ ہے سورہ شورا کے سٹارٹ میں، جو سورہ شورا کے وہ ہے نا حروف مقطعات، وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں؟ وہ ہیں حامیم اور عین سین قاف. ٹھیک ہے، حامیم کے بعد ہم وقف کر سکتے ہیں، یعنی ہم حامیم اور عین سین قاف کو اکٹھا ملا کے پڑھنا ضروری نہیں ہے. حامیم کو الگ پڑھا جا سکتا ہے اور عین سین اور قاف کو الگ پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو جی یہاں تک ہمارے یہ جو ہے مقطوع موصول آج کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو اگر تو کوئی جاگ رہا ہے تو میرا خیال آگے تا پڑھے، ورنہ پھر اتنا کمپلیٹ کر کے ختم کر دیں اس کو. کوئی آگے پڑھنا چاہتا ہے یا سب بزی ہیں؟